کا جائزہ پیش کر رہے تھے، مجھے اپنا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ جب میں ٹو دا لائٹ ہاؤس پڑھتا تھا اور پڑھ رہا تھا، ریاض صاحب نے اور میں نے ایم اے انگلش کا داخلہ بھجوایا، انہوں نے چھوڑ دیا اور میں نے پھر کیا۔ تو وہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ بات صاحب، یہ بڑی بات ہے، آپ نے بڑا خوبصورت، اور ایسے لوگ جو انگلش لٹریچر کے لوگ نہیں ہیں لیکن انگلش لٹریچر میں دلچسپی رکھتے ہیں، جس کی مثال ان دنوں میں مجھے ایم اے کرنے کا بڑا شوق تھا اور لگاتار پے در پے 5-7 ایم اے کر لیے۔ تو انگلش آ گیا، تو انگلش کو ہم نے انگلش میں ہی پڑھا تھا، اردو میں نہیں پڑھا تھا۔ کوشش میں تھے کہ کہیں اردو سے مل جائے تو ہم اچھا اس کا تجزیہ کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں، تو اس وقت نہیں مل سکا تھا۔ اگر اس وقت یہ مل جاتا مضمون تو یقیناً میں اس کا سوال جو ہے وہ بہتر انداز میں حل کر لیتا سر۔ تو اس طرح کہ اگر آپ ناول، ظاہر ہے میں محسوس کر رہا ہوں سر، گزشتہ 1-2 اجلاس میں نے محسوس کیا کہ ناول آپ کی دلچسپی ہے، تو ناول پر جو بالخصوص ایم اے اور بی ایس کا سلیبس ہے، اس میں بچوں کے لیے بڑی یہ رہنمائی ہوگی اگر آپ اس پر یعنی کہ کام کر دیں، اس طرح کے تجزیے کر کے کچھ ہو جائے تو بڑی بات ہے سر۔ تو اب اگلے ہم مہمان کی طرف جا رہے ہیں، اور پروفیسر عرفان حیدر صاحب، پروفیسر عرفان حیدر صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی ناول کے حوالے سے، یقیناً میرے اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے وہ انگلش کر رہا ہے، اور میں نے جب اسے کہا تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ کا اردو، میں نے کہا یار آؤ تو صحیح، ناول جو ہے یہ کوئی اردو کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ناول آپ بے شک چینی میں ایم اے کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کو یہ اجلاس جو ہے بڑا فائدہ دے گا، یقیناً اب اس کو کچھ نہ کچھ پتہ چلا ہوگا کہ یہ بات اس طرح ہے۔ تو اب بھی ناول پر ثقافتی ماحولیات، ناول کا کلچر اور کلچر میں جو ماحول اور فضا، یہ سارا سلسلہ، یہی ہمارا موضوع ہے، تہذیب، ثقافت، کلچر، سویلائزیشن۔ تو اس حوالے سے عرفان حیدر صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں شعبہ اردو سرگودا یونیورسٹی کے، حال ہی میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں بطور لیکچرر جو ہے اردو سلیکٹ ہوئے ہیں۔ ہمارے چند دوست درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں جو امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے، تو ان کے لیے بھی میں، عمیر صاحب اور دیگر دوست، کہ کوئی ایسی ہے نہیں، آپ کے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں، عمر سہیل صاحب ہیں اور عرفان حیدر صاحب، یہ سارے سرگودا یونیورسٹی کے لوگ ہیں۔ اور سرگودا یونیورسٹی میں جب ہمارا یعنی کہ سلسلہ تھا، جب ہم سلیکٹ ہوئے تھے سر، عثمان یوسف تھا، ایم فل کے اسکالر تھے، اور عثمان یوسف اور میں ہوئے تھے اس وقت۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا سر جی کہ سرگودا یونیورسٹی کے بچے جو ہیں وہ بڑا اس میں ایکسل کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ۔ اردو ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس کے بچے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں سب سے زیادہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ کے لیے بھی یہ یعنی کہ خوش آئند بات ہے۔ میں پروفیسر عرفان حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں گے، ثقافتی ماحولیات اور ناول پر گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنے استاد کے سامنے بولنا بہت معنی خیز عمل ہوتا ہے، اور طالب علم کسی بھی سٹیج پہ، اور ہم تو ابھی بالکل ابتدائی مرحلے پہ ہیں، تو اس کے لیے واقعاً ایک بہت مشکل امر ہے، اور میرے لیے یہ واقعاً ایک مشکل امر ہے کہ میں شاہد صاحب کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی شاہد صاحب ہی ہیں کہ آپ نے اگر ان کی کوئی کلاس اٹینڈ کی ہے یا کلاس میں ان کو بولتے ہوئے سنا ہے، تو پھر آپ یہاں کھڑے ہو کے بول نہیں سکتے، کیونکہ ایک سحر انگیزی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور جو موضوع یہ لیتے ہیں، کوئی بھی موضوع ہو، اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ ہم جب آپس میں دوست باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے سارے دوست اساتید کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ، اور ان کی ایویلویشن ہوتی رہتی ہے، تو یقین کریں سارے دوست شاہد صاحب کی تدریس کے بارے میں ان کا موقف یہی ہے کہ وہ سحر انگیزی کی کیفیت ان کی کلاس میں طاری ہوتی ہے۔
عرفان بھائی اس کو اعزاز بھی سمجھنا چاہیے. بالکل، لیکن ایک واقعہ مشکل ہمارا ہے، اور ایک مشکل اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ مطلب میرا موضوع ہے یہ بالکل پوسٹ ماڈرنزم یا بیونڈ پوسٹ ماڈرنزم جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں، یہ اس کا موضوع ہے، اور اردو میں تو ابھی تک اس موضوع کے اوپر کوئی بات ہی نہیں ہوئی. لیکن میں نے اس لیے ضروری سمجھی کیونکہ یہ ہمارے جو عہد ہے، ہمارا جو عصر ہے، اس کی نمائندگی کرنے والا موضوع ہے، اور خود ناول کے وجود کے جواز کے لیے بھی یہ موضوع بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں یا آپ خود اس بارے میں جانتے ہوں گے کہ اس عہد کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہمارے عہد کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عہد کا سب سے بڑا مسئلہ ماحولیات ہے. جو آب و ہوا کو ہونے والی جو نقصان پہنچ رہا ہے، جو تخریب کا جو عمل ہے، اس نے خود انسانی بقا کو خطرے میں ڈال دی. سیاست تب تک ہے جب تک زمین ہے، مذہب تب تک ہے جب تک زمین ہے، تمام معاملات، رشتے، ہمارے مطالعات، ہمارے اکیڈیمکس، یونیورسٹیاں تب تک ہیں جب تک زمین ہے. جب زمین کے وجود کوئی خطرہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو اس دور میں سب سے بنیادی جو موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے، اور پاکستان کا جو خطہ ہے جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے ماحولیات کے حوالے سے، جو عالمی رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے ماحولیات سب سے اور امپورٹنٹ موضوع ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ناول زندگی کی عکاسی کرتا ہے یا ادب تنقید حیات ہے، تو اس وقت تو ناول کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ناول اس چیز کو کیسے ایڈریس کر رہا ہے، اس چیز سے کیسے مخاطب ہو رہا ہے کہ جو ہمارے بڑھتی ہوئی ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں یا آب و ہوا میں جو تخریب کا عمل جاری ہے، اس کو ناول کس طرح ٹیکل کر رہا ہے. تو علمی حوالے سے یہ موضوع بہت سنگین ہے، انتھروپولوجی کا موضوع ہے، اور انتھروپولوجی کی بھی بالکل پوسٹ ماڈرن شکل جو ہے، یعنی 90 سے لے کر 2015-10 تک تو کلچرل انتھروپولوجی یعنی ثقافتی بشریات کا شعرہ رہا ہے. لیکن جب پوسٹ ماڈرنزم آئی ہے تو اس نے کیونکہ ٹرانس ڈسپلنری اور مختلف علوم کو یکجا کر کے مطالعات کیے ہیں، تو جب ادب اور ماحولیات یعنی لٹریچر اور ایکالوجی نے آپس میں اشتراک کیا، تو اس وقت کلچرل شفٹ کے تحت جو مطالعات آئے ہیں، اور اسے ہم انوائرمنٹل انتھروپولوجی کے تحت پڑھتے ہیں، یعنی ماحولیاتی بشریات کے تحت، اس کی جو جدید ترین بحث ہے وہ یہ ثقافتی ماحولیات کے ذیل میں آتی ہے. یعنی کلچر کس طرح بنتا ہے اور کلچر کی تشکیل کے اندر ماحول کا کیا کردار ہے. کیونکہ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ کلچر یا ثقافت یا تہذیب جو ہے وہ انسان بناتا ہے. تو انوائرمنٹل انتھروپولوجی یعنی ماحولیاتی بشریات نے اس نظریے کو چیلنج کیا ہے اور آ کے کہا ہے کہ جتنا انسان کا ہاتھ ہے ثقافت کی تشکیل کے اندر، اتنا ہی ماحول اور فطری عناصر کا بھی ہاتھ ہے. اور اس نے اکیڈیمکس کی سطح پہ اور بالکل گراؤنڈ لیول پہ آ کے علمی بنیادوں پر اس چیز کا اس بات کی ہے. تو موضوع پر بات میری بالکل مختصر ہوگی کیونکہ ظاہر ہے شاہد صاحب کو سنا ہے. تو دو باتیں میں پہلے ہی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ عنوان ہے تہذیبی مطالعہ کی کلید اور میرا عنوان ہے ثقافتی ماحولیات. تو تہذیب اور ثقافت میں ایک چھوٹا سا فرق بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے 9 تاریخی محققین 2005 تک تہذیب کا ترجمہ سویلائزیشن کا ترجمہ کلچر کا ترجمہ تہذیب کہتے ہیں، تہذیب، حالانکہ کلچر کا یہ ترجمہ نہیں ہے. تو سوشیالوجی میں 2 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ایک مائکرو اور ایک میکرو. اگر میرے پاس پینسل ہوتی تو میں یہاں آپ کو بنا کے دکھاتا کہ مائکرو بڑا دائرہ ہوتا ہے، بڑے دائرے کو میکرو کہتے ہیں، اور مائکرو چھوٹے دائرے کو کہتے ہیں. تو تہذیب آپ سمجھے کہ ایک میکرو یعنی ایک بڑا دائرہ ہے جس کے اندر زندگی کا ایک وسیع منظرنامہ جاری ہے، اور مائکرو زندگی کا ایک چھوٹا دائرہ ہے جس کے اندر زندگی کی محدود حرکت جاری ہے اور محدود چیزیں جاری ہیں. تو محدود دائرہ اور بڑے دائرے کی فعالیت اور اس کی علمیات میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ثقافت ایک چھوٹا دائرہ ہے اور تہذیب ایک بڑا دائرہ ہے. اچھا، یہ اب دائرے یہ نہیں ہے کہ کٹے ہوئے آپس میں موجود ہیں، جس طرح لیوتار نے کہا تھا کہ لیوتار نے جب فوکو کی اپسٹیم کی تشریح کی یا زائگسٹ کی تشریح کی، اس نے کہا کہ ہر عہد کی ایک اپسٹیم ہوتی ہے، ہر عہد کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے اپنے اصول، اعمال، اقدار ہوتی ہیں. تو جب وہ اگلا دور شروع ہوتا ہے تو اس دور کی اپسٹیم اگلے دور میں شفٹ ہو جاتی ہے. تو اس کے درمیان میں جب شفٹنگ ہوتی ہے تو اس نے ایک گرے ایریا کا تصور پیش کیا، لیوتار نے اس کے
فوکو کی تشریح کے اندر بیان کیا تھا. تو یہ جو مائکرو یعنی تہذیب اور مائکرو یعنی ثقافت، یہ دو دائرے آپس میں کٹے ہوئے نہیں ہیں، یہ منسلک ہیں، لیکن ان کے درمیان گرے ایریا بھی موجود ہے. تو ہمارا موضوع تہذیب نہیں ہے کیونکہ وہ بہت بڑا کل ہے. ہمارا موضوع ہے ثقافت، ثقافتی ماحولیات، کہ ثقافت کس طرح ماحولیات سے منسلک ہو کے معنی پیدا کرتی ہے، اور پھر ایک ناول نگار یا ایک فکشن رائٹر اس کو کس طرح اخذ کرتا ہے. تو سب سے پہلے ثقافت کے بارے میں یہ ہے کہ ثقافت کی بہت زیادہ تشریحات کی گئی ہیں. کوئی اسے عقائد کا مجموعہ کہتا ہے، کوئی اسے زندگی گزارنے کا طریقہ کہتا ہے، کوئی اسے اسلوب حیات کہتا ہے. تو ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر محمد نعیم ورک صاحب. ظاہر ہے اگر آپ کو پڑھنے لکھنے کا تھوڑا سا شغف ہے تو ان کا ابھی چھپا ہے اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ، آپ کو لازمی پڑھنا چاہیے. وہ مطلب اردو کے اندر ایک بہترین مثالوں میں شامل ہے کہ آپ ناول کا کس طرح مطالعہ کر سکتے ہیں. اس طرح شاہد صاحب کی کتاب بھی عصری تاریخ کے حوالے سے، تو اس کے اندر انہوں نے جو ثقافتی معنی کی بنیاد بنائی ہے وہ گلفرڈ گارڈس کے تصور ثقافت کو لے کر. تو گارڈس کے نزدیک ثقافت سسٹم آف سگنیفیکیشن ہے، معنی خیزی کا ایک نظام ہے. اسلوب حیات بھی ہوگا، طرز رہن سہن بھی ہوگا، لیکن معنی کا ایک سسٹم ہے، یعنی معنی کا ایک نظام ہے. جب ہم ثقافت کو معنی کا ایک نظام کیا دیتے ہیں تو وہ ایک بہت وسیع و عریض منطقہ بن جاتا ہے. تو پھر ہم کسی بھی مظہر کو، کسی بھی ثقافتی معروض کو اٹھائیں تو وہ ایک سسٹم آف سگنیفیکیشن ہے. تو دو یہاں پہ نظریات ہیں ثقافت کے بارے میں، ایک اسٹرکچرل انتھروپولوجی کا ہے اور ایک پوسٹ اسٹرکچرل انتھروپولوجی کا ہے. جو اسٹرکچرل انتھروپولوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ثقافت کی جو تشکیل ہے وہ انسان کے ہاتھوں میں ہی ہوتی ہے. انسان ہی ہے کہ جو ثقافت کی، انسان مرکز کائنات ہے، جس طرح ہمارا معذرت کے ساتھ اسلامی نظریہ کہ انسان مرکز کائنات ہے، وہ اور معنوں میں آپ اور میں مرکز کائنات کم از کم نہیں ہے. اور پوسٹ اسٹرکچرل انتھروپولوجی کہتی ہے کہ انسان مرکز کائنات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسکیٹرڈ سسٹم ہے کہ جتنے بھی معروض ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی اشیاء ہیں، وہ ساری معنی خیزی اور ترسیل کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ ابلاغ کی صلاحیت رکھتی ہیں. صرف انسان بصیرت حاکم جس طرح نوآباد کار آتا ہے اور وہ پوری سوسائٹی کو کیپچر کرتا ہے. تو وہ آپ بات کر رہے تھے فریگمنٹیشن کی، ماڈرنزم کے تحت. تو ماڈرنزم نے انسان کو مرکزیت دی پوسٹ کے تحت. تو پوسٹ ماڈرنزم نے آ کے ثقافت کے جو معنی ہے اس کے اندر انسان کی ایجنسی، اسے ہم سوشیالوجی میں کہتے ہیں اختیار کی، تو بحث کو اٹھایا ہے، لیکن اس کے ساتھ دیگر موجودات کی بحث کو بھی اٹھایا ہے کہ دیگر موجودات بھی معنی خیزی کی صلاحیت رکھتی ہیں. میں یہاں پر بہت ایک نفیس سا نقطہ بیان کر کے بڑھ جاؤں گا آگے، کہ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ دیگر موجودات، پرندے، چرند پرند، یہ کس طرح ترسیل کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ کس طرح یہ ابلاغ کر سکتے ہیں. تو جو ماڈرن ٹرانس ڈسپلنری اسٹڈی ہے اس میں سیمیوٹکس یعنی نشانیات کا علم، تو ایک شاخ سامنے آئی ہے ایم فل کے مقالے کے اندر، میں نے اسی تناظر میں انتظار حسن کا مطالعہ کیا، بایو سیمیوٹکس کی. بایو سیمیوٹکس حیاتیاتی نشانیات کی ایک سائنس ہے جو جینیٹکس کے اوپر بیس کر دی ہے. جینیٹکس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ پودوں کے اندر بھی، پرندوں کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی خصوصیات، جو خاندانی خصوصیات ہوتی ہیں، یہ جو ایولیوشن کے تحت ان کے اندر خصوصیات پیدا ہوئی ہیں، وہ اگلی نسل میں منتقل ہو جاتی ہیں. تو وہ کس طرح منتقل ہوتی ہیں؟ وہ خلیے کے اندر پیغامات، سیل کے اندر وہ پیغامات موجود ہوتے ہیں، اور وہ پیغامات ایک سیل سے دوسرے سیل میں، یعنی ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتے ہیں. ہاں ان کا طریقہ انسان کی جو لسانی استعداد ہے اس کے مطابق نہیں ہے، ہم ہماری طرف بولتے نہیں ہیں یا ہم ان کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ترسیل کا نظام اور ابلاغ کا نظام ان کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ مباحث ہیں اور وہ ہو چکی ہیں. تو یہاں پہ یہ نظریہ دم توڑ جاتا ہے کہ ان کے اندر ترسیل یا زبان کی صلاحیت نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے کہ پرندوں کے اندر، جانوروں کے اندر جو ابلاغ کا نظام ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اور جو چیز ہم نہیں سمجھ سکتے کیا وہ وجود نہیں رکھتی؟ ماں بعد طبیعتی کئی اشیاء ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو کیا وہ وجود نہیں رکھتے؟ خدا ہم نہیں دیکھ سکتے تو کیا وہ وجود نہیں رکھتا؟ تو اس طرح کی بہت سی جو مباحث ہیں یہ انوائرمنٹل انتھروپولوجی نے اٹھائی ہیں، اور جو انسان نے اپنے ارد گرد دائرہ بنایا ہوا تھا اور کہا تھا کہ ہر چیز کے اوپر انسان حاکم ہے کیونکہ وہ زبان رکھتا ہے، اس کے پاس معنی ہے، اس کے پاس لفظ ہیں، تو وہ ختم ہو جاتی ہے. تو جب ثقافت تشکیل پا رہی ہوتی ہے تو تمام عناصر، ایک پرندے سے لے کر، ایک سیل سے لے کر
انسان تک جتنی بھی یہ فوڈ چین ہے، جیسے ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں، یہ تمام معنی کی ترسیل میں شریک ہوتے ہیں۔ تو جو ثقافتی ماحولیات ہے، اس کا بنیادی سٹانس یہ ہے اسٹرکچرل انتھروپولوجی اور پوسٹ اسٹرکچرل انتھروپولوجی کے برعکس، کہ جو ثقافت ہے وہ برابر عناصر سے، انسان اور غیر انسانی برابر عناصر سے مل کر تشکیل پاتی ہے، اور ان سب کا ہاتھ ثقافت کی تشکیل میں ہوتا ہے۔ تو اس تشریح کے بعد اردو میں اگر آپ ناولوں میں اتریں گے تو اردو کے بہت سے ناول ہمیں نظر آئیں گے کہ جس کے اندر جو مختلف چرند پرند ہیں، فطرت کے مختلف مظاہر ہیں، وہ کلچر کو تشکیل دیتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، خاص طور پہ انتظار حسین کے ہاں۔ بلکہ میں تو انتظار حسین کے فکشن کو کہتا ہوں کہ وہ حضرت نوح کی کشتی ہے۔ حضرت نوح کی کشتی کی طرح آپ کو تمام چیزیں، تمام چرند پرند جو اس کے اندر آپ کو وہ نظر آئیں گے، انسان بھی نظر آئے گا، پرندے بھی نظر آئیں گے، بندر بھی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو انتظار حسین نے سب سے پہلے مطلب وہ ایک یاد کے موٹیو کے ذریعے، ناسٹیلجیا کے ذریعے ایک بستی کا تصور لے کر آتے ہیں اپنے فکشن کے اندر، جو وہ ہندوستان میں چھوڑ آئے تھے۔ تو جب وہ پاکستان میں آئے تو اسی بستی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بستی میں خصوصیت یہ ہے کہ اس بستی کے اندر صرف انسان نہیں ہے، صرف امام باڑے نہیں ہیں، صرف علم نہیں ہے، بلکہ بندر ہیں، کبوتر ہیں، طوطے ہیں، وہ باقاعدہ ان کا حصہ ہیں ان کے فکشن کا۔ تو انتظار حسین سب سے زیادہ، بلکہ آپ اس حوالے سے لازمی ان کی ایک کتاب پڑھیں، علامتوں کا زوال۔ علامتوں کا زوال کے اندر بہت ایک کننگ سا جملہ ان کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فکشن کا مستقبل خطرے میں ہے، کیونکہ ہر طرف آدمی نظر آ رہے ہیں اور درخت کم ہو رہے ہیں۔ فکشن کا مستقبل ان کے نزدیک خطرے میں ہے کہ جب آدمی فکشن میں نظر آئیں گے اور دیگر موجودات فطرت جو ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، تو فکشن کا مستقبل ان کے نزدیک خطرے میں ہے۔ تو وہ باقاعدہ انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ ظاہر ہے میں گزر رہا ہوں، ہے صاحب کو سننا ہے۔ اس کے علاوہ بہاؤ دیکھیں آپ، تارڑ کا ناول ہے۔ بہاؤ کے اندر آپ وہ جو دریائے ہاکڑا ہے، یا گاگرا جیسے کہا گیا، یا سرسوتی بھی اسے کہتے ہیں، یہ کوئی 3500 قبل مسیح ہماری جو یہ سندھ اور پنجاب کے درمیان جو ہماری تہذیب ادھر بہتا تھا، وہ دریا ہے جو پوری بستی کو لے کے چلتا ہے، اور پوری بستی کے اندر کلچر کی نمود اس دریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی وہ دریا سوکھتا ہے تو ان کی باقاعدہ طور پہ مصوری کے نمونے ختم ہو جاتے ہیں، کرافٹس ختم ہو جاتی ہیں، زندگی کے سارے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو پاروشنی کا کردار ہے، مرکزی کردار، وہ زمین کا آرکیٹائپل کردار ہے، زمین کی آرکیٹائپ، کیونکہ وہ بھی فیمیل ہے، زمین بھی فیمیل ہے، تو زمین کی آرکیٹائپل کردار ہے۔ جب تک دریا بہتا رہتا ہے وہ پاروشنی کا حسن بھی بحال رہتا ہے، وہ اس کی جنسی قوت بھی بحال رہتی ہے، اس میں اسے لطف و لذت بھی آتے ہے۔ جیسے دریا سوکھ جاتا ہے وہ بانجھ ہو جاتی ہے، عورت بانجھ ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو زرخیزی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، حسن گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اسے جنسی عمل میں لذت نہیں آتی، اور آہستہ اس کی جو کرافٹس وہ بناتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اور سب سے اہم بات ہے یہ ہے کہ بہاؤ کے اندر دریا کا کوئی، جس طرح ہمارے مذہبی متون میں یا ویدوں میں ہے، دریا کا یا پانی کا مابعد طبیعتی تصور نہیں ہے، محسوس تصور ہے۔ ایک کردار جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مطلب وہ دریا کو پوجنے لگ جاتا ہے، تو کردار ایک، اس کا نام میرے ذہن سے اتر گیا، کیا نام تھا، وہ ٹوک دیتے ہیں اس سوال کرنے والے کو کہ تم ہر چیز کو دیوتا بنا دیتے ہو تاکہ اسے دور سے سلام کیا جائے، اسے چھوؤ تاکہ زندگی مل سکے۔ دریا کو چھوتے ہیں اور دریا کی وہ ساری اس کے اندر وہ آتی ہے، زندگی آتی ہے، اور وہ سارا چلتا ہے۔ اس کے علاوہ جندر، آخر میں بس جندر کے اوپر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جندر، اسے ہم ماحولیاتی تنقید میں کہتے ہیں بایو ریجنلزم۔ اردو ناول کا بایو ریجنلزم کے حوالے سے بہت خوبصورت مطالعہ ہو سکتا ہے پی ایچ ڈی کی سطح کا، کہ مقامی ماحولیات، مقامی جو کلچر، ماحولیاتی کلچر ہے وہ کس طرح ناول کے اندر آیا ہے۔ تو ہزارہ کی تہذیب اور ہزارہ کا جو سارا کلچر ہے یہ سلیمی کے دونوں ناولوں میں موجود ہے۔ تو اس ناول کے اندر، جندر کے اندر، انہوں نے باقاعدہ طور پہ زمین کے ساتھ انسلاک کو دکھایا ہے، اپنی مقامی زمین کے ساتھ۔ مجھے وہ یاد آ رہا تھا، میں جندر پڑھ رہا تھا، ڈی ایچ لارنس نے ہارڈی کا ایک ناول ہے دا ریٹرن آف نیٹو، ابھی اس کو اردو ترجمہ عکس نے شائع کیا، اپنی خاک کی جانب اس طرح نام سے۔ تو اس کے اندر لارنس نے ایک بہت پیارا جملہ کہا، ہارڈی کے، اس نے ایڈگن ہیتھ ہوتا ہے جھاڑی دار میدان، تو اس نے کہا ہے کہ ناول کا سب سے بنیادی یا مرکزی کردار ایڈگن ہیتھ ہے، وہ جھاڑی دار میدان ہے جس کے اوپر کردار پرفارم کر رہے ہیں۔
تو جندر کا بھی سب سے مضبوط کردار خود جندر ہے. جندر یعنی وہ پن چکی جس سے جو پانی سے چلتی ہے اور آٹا پستا ہے. تو اس طرح اردو ناولوں کی ایک پوری روایت ہے جس کے اندر یہ زمینی ماحولیات کے علاوہ کلچر باقاعدہ طور پہ انسان اور حیوان مل کر تشکیل دے رہے ہیں، اور پورا کلچر اور پوری تہذیب یا ثقافت جو ہے وہ انسان اور حیوان کے ہاتھوں آگے بڑھے. السلام.